الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگی ہوں وہ ایک بہن کا ہے۔ وہ بہت شوق سے ہر روز تقریباً 1000 سے 2000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں۔ تو یہ واقعہ ان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کافی عرصے سے مجھے دانت اور مسوڑوں میں کافی درد ہو رہا تھا۔ جب میں ڈینٹسٹ کے پاس گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ جو میری عقل داڑھ یعنی وزڈم ٹوتھ ہے اس کو گرو ہونے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، تو باقی دانتوں میں اس وجہ سے درد ہو رہا ہے، اور ساتھ والے دانت کو اس نے کافی نقصان پہنچایا ہے، تو اس وجہ سے اس عقل داڑھ کو نکالنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ والے دانت کو بھی نکالنا پڑے۔ ابھی بہن کہتی ہیں کہ مجھے انجیکشن سے بہت ڈر لگتا ہے، تو میں نے اس بات کو ٹال دیا اور اینٹی بائیوٹکس لے کر آ گئی۔ جب میں نے اینٹی بائیوٹک کھائی تو درد ٹھیک ہو گیا، لیکن کچھ عرصے بعد درد دوبارہ بہت شدت سے واپس آیا۔ میں جب دوبارہ ڈینٹسٹ کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ تمہارے دانتوں پہ اچھا خاصا پریشر آ چکا ہے اور دانت نکالنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، لیکن ساتھ میں جو اس نے ایک اور ان کو بات بولی وہ یہ کہا کہ یہ جو تمہاری عقل داڑھ ہے یہ نروز کے بہت پاس ہے، تو میں اس کو نہیں نکال سکوں گی، اس لیے تمہیں سرجن کے پاس جانا پڑے گا۔ ابھی بہن کہتی ہیں کہ ایک مجھے انجیکشن سے ڈر لگتا ہے، دوسرا یہ کہ مجھے اپنے ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ کی عادت ہے، اور کسی نئے بندے کے پاس یا کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک انجیکشن سے ڈر لگنا اور اوپر اب ایک سرجن کے پاس جا کے آپ کو سرجری کروانی پڑے، تو انہوں نے کہا کہ میں کافی پریشان ہوئی۔ ساتھ میں میری یہ بھی پریشانی کی بات ہے کہ عقل داڑھ تو نکل رہی ہے، اس کے ساتھ والا دانت بھی نکلے گا، کیونکہ جب اس دانتوں کو نکالنا تھا تو اس کی جگہ فیک امپلانٹس آپ کو لگانے پڑنے تھے۔ خیر کہتی میں کافی میرا دل خراب ہوا، اور کہ کہاں انجیکشن سے ڈرتی ہوں، سرجن کے پاس جانا پڑے گا، ایک دانت نہیں 2 دانت نکالنے پڑیں گے، اور ساتھ میں فیک دانت بھی لگوانے پڑیں گے۔ کہتی خیر میں اندروں کافی زیادہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی، پھر میں نے تہجد کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جی میرے دانت بچا لیں، اور یہی ڈینٹسٹ میری داڑھ نکالے اور مجھے سرجن کے پاس نہ جانا پڑے۔ خیر کہتی ہیں کہ میری ڈینٹسٹ نے مجھے ایگزامینیشن کے لیے بلایا اور اس نے کہا کہ ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں تمہارے دانت کی اور پھر دیکھتے ہیں۔ تو کہتی جب اس نے ڈیپ کلیننگ کی تو اس کو میرے دانتوں کو سن کرنا پڑا۔ تو بہرحال ڈیپ کلیننگ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ تمہارا دوسرا دانت بچایا جا سکتا ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ جب وہ ڈیپ کلیننگ کر رہی تھی تو سارے پروسیجر میں مسلسل درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، اور میں کافی نروس تھی، اور دل ہی دل میں بس اللہ تعالیٰ سے جیسے بات کر رہی تھی کہ یا اللہ کوئی معجزہ دکھا دے، اور جو میں چاہتی ہوں ایک طرح کا کہ میرے دانت بھی بچ جائیں، مجھے سرجن کے پاس بھی نہ جانا پڑے۔ تو کہتی ہیں بس یہ میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کر رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ جب اس نے میرے دانتوں کی ڈیپ کلیننگ کی تب بھی میں درود پاک پڑھ رہی تھی، تو اس نے فوراً مجھے کہا کہ نہ صرف تمہارا دوسرا دانت بچایا جا سکتا ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں تمہاری عقل داڑھ بھی خود نکال سکتی ہوں۔ تو کہتی میں کافی حیران ہوئی، اور میں نے اس کو کہا کہ آر یو شیور، کیونکہ تم تو کہہ رہی تھی کہ نروز کے بہت قریب ہے، تم نہیں نکال سکو گی اور مجھے سرجن کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ تو ڈینٹسٹ نے کہا کہ ہاں نہیں میں شیور ہوں اور میں کر سکتی ہوں۔ اور کہتی ہیں یہ بہن کہ پھر باہر وہ میرے لیے دیر تک رکی، اور 4 گھنٹے آفس میں مزید، اور نہ صرف اسی ڈینٹسٹ نے میری عقل داڑھ بھی نکالی بلکہ میرا دوسرا دانت بھی بچا لیا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں میرے لیے یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں ہے، لوگوں کو سننے میں شاید بہت چھوٹی سی بات لگے، لیکن میرے لیے معجزہ ہے، اور یہ درود پاک کی برکت ہی ہے کہ میں مسلسل درود ابراہیمی پڑھتی جا رہی تھی، پہلے بھی بعد میں بھی۔ تو جو خواہشیں یا جو میرے دل میں خیال آ رہے تھے کہ میرا دانت بھی بچ جائے اور سب کچھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب پورا کیا۔ اور بے شک یہ درود شریف کا معجزہ ہے کہ بعض اوقات وہ دعائیں جو جن کو مانگنے کے لیے ہم نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہوتا، اور جو ہمارے دل و دماغ میں ہوتی ہیں، یا وہ خواہشات جو ہمارے دل میں ابھرتی ہیں، تو درود شریف پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کرتے ہیں، اور ہمارے حق میں ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا، میں نے سوچا آپ سب سے شیئر کروں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اپنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا کریں، اور دنیا آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور زیارت لمحہ لمحہ نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔